السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین 6 ستمبر یعنی یوم شہداء اور دفاع کے حوالے سے مناسبت سے میں نے ایک سیریز کا انعقاد کرنے کا ڈیسائیڈ کیا جہاں آپ تمام کو وہ کہانیاں جو کہ آپ کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں یا جو آتی ہیں تو بڑی مختصر آتی ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے کا اعادہ کیا. اور اسی تسلسل میں کل ہم لوگوں نے جو کہانی سنی وہ تھی کرنل علیم کی, جہاں انہوں نے سیلابی ریلے میں سے بچے کو بچایا. آج ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ لوگ جن کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے پاکستان پر تیار ہو جاتے ہیں. شہید کیپٹن محمد کاشف کے والد اور والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. والد صاحب کا نام غلام دستگیر ہے, والدہ صاحبہ کا نام رشیدہ ناہید ہے. میں ان کو اپنے خاندان کا سا سمجھتی ہوں کیونکہ جو اپنے بچے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پاکستان کے سارے بچے پھر ان کے بچے ہیں. بہت شکریہ انکل آنٹی, آپ نے آج ویڈیو میں وقت دیا. انکل, کیپٹن محمد کاشف اگر ایک بیٹے کی حیثیت سے, فوجی کی حیثیت سے تو وہ امر ہو گئے نا, انہوں نے شہادت حاصل کر لی, اس سے بڑا مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھا؟ نہایت ہی فرمان بردار اور باادب بیٹا, اور ہر کسی کے ساتھ, صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اپنے دوستوں کو دوست بنانے کا بڑا شوق تھا اس کو, اور دوست بھی ایسے مخلص کہ اب اس کے بعد جتنے بھی آ رہے ہیں اس کے دوست, ہر کوئی یہی کلیم کرتا ہے کہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا. اچھا, اس طرح ایک کائنڈ نیچر تھی, ہر ایک کی ہیلپ کرنا ان کے وہ تھا. گھر میں بھی سارا کوئی کام باہر سے, جب یہ پڑھتے تھے تو بازار سے کوئی سودا صرف لانے کے لیے جانا تو والنٹیرلی وہ خود میں جاتا ہوں, میں لے کے آتا ہوں. بڑا بھائی بھی ان میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا, 1 سال کا 1.5 سال کا فرق ہوگا ایج میں, لیکن وہ اس کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتا تھا کہ اس کو بھی نہیں جانے دیتا تھا باہر. تو بہت اچھا تھا اس طرح, بہنوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی. آنٹی جب کیپٹن کاشف فوجی بنے, شہادت کی راہ پر گامزن ہوئے کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف وہ ایک آپریشن کے اندر IED لگا ہوا تھا, اس کے اندر شہید ہوئے. جب وہ فوجی بنے تو ان کے احساسات کیا تھے؟ کیا وہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے؟ بہت خوش تھا. اچھا, وہ کہتا تھا کہ میرا مشن ہی یہ ہے, میں نے آرمی میں جانا ہے اور میں نے کچھ نہیں کرنا. تو جب وہ اس کا نمبر آیا, نام آیا نا, تو بہت خوش ہوا. آپ لوگوں نے نہیں کہا آرمی میں نہ جاؤ کہیں اور جاؤ؟ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. ہم نے کہا اس کا جو شوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے, تو زبردستی بھی ہم نے بھیجا تھا. جیسے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جیسے تم نے آرمی میں جانا ہے تو ضرور جانا ہے, نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن نہیں. ہم کہتے تھے جو آپ کے دل میں آتا ہے نا وہ کریں. تو بڑے بھائی نے اس کو کہا کہ یونیورسٹی جوائن کرو. کہتے نہیں, جب میں نے یونیورسٹی میں جانا نہیں ہے تو میں پھر کیا کروں, میں نے آرمی میں جانا ہے. تو اس طرح اس کا شوق بہت زیادہ تھا. تو جب انکل کیپٹن کاشف کو ظاہر ہے سارے فوجیوں کو ہارڈ ایریاز میں جانا پڑتا ہے, مشکل ایریاز جہاں دہشت گرد بھی ہوتے ہیں, جہاں حالات بھی بڑے ناہموار ہوتے ہیں, جب اس طرح کے علاقوں میں بھیجتے تھے تو آپ لوگوں کو ہوتا نہیں تھا کہ ہم نے تو بچہ بڑے پیار سے پالا ہے, یہ کس علاقوں میں بھیج رہے ہیں؟ وہ جب یونٹ میں گئے ہیں نا تو اس کو شوق کو دیکھتے ہوئے CO نے ان کو ہر کمپٹیشن میں آگے فزیکلی وہ بہت سپر فٹ تھے. ایک فٹ ہوتے ہیں, سپر فٹ تھے وہ. تو ان کو ہر کمپٹیشن میں ایک ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے, اس میں بھی وہ ٹیم لیڈر تھا اپنی ٹیم کا. اور بہت پتہ ہے کرنل صاحب کو اتنا ٹف وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ ان کی ٹیم اپنی کور میں 2 نمبر پہ آئی تھی اس کی. تو اس کے بعد بھی وہ جب گئے ہیں آپریشن پہ سلیکٹ ہوئی ہے ان کی. ابھی اس کی سروس تو اتنی تھی نہیں, 5 سال سروس تھی ساری. 5 سال کے اندر شہادت کا اتنا شوق انکل؟ اس کو شروع دن سے ہی تھا. اچھا, 2nd لیفٹیننٹ جب وہ 42 بلوچ میں گئے ہیں تو اس وقت سے تھا. اپنے دوستوں کو وہ کہتا رہتا تھا یار یہ کیا کدھر ہے یونٹ, یہ آپریشن ایریا سے ہو کے آ گیا. اس سے پہلے, اس کے جانے سے پہلے وزیرستان سے ہو کے آ گئی تھی یونٹ اس کی.
تو اب یونٹ سے ہو کے 42 بلوچ ریجمنٹ 42 بلوچ ریجمنٹ. صحیح. کہتا ہے یہ آپریشن سے تو ہو کے آ گئی ہے, تو آپ بھی سے ادھر بیٹھے رہنا ہے. سیالکوٹ میں تھے وہ, تو سیالکوٹ میں 2 سال رہنے کے بعد پھر وہ ملتان ان کی ہو گئی, یونٹ چلی گئی ملتان گئی. تو وہاں وہ ٹیم اسپرٹ میں اس نے لیا کمپٹیشن میں, وہ اس میں تھوڑا ٹائم گزرا. وہاں سے جب واپس آ گئے تو پھر سیکورٹی ڈیوٹیاں, کبھی راجن پور کبھی ادھر ادھر, وہ اس کو ایکسکلوسیولی بھیج دیتے تھے. تو اس کے بعد جب واپس آ گئے پھر بور ہونا شروع کیا, آپریشن پہ کیوں نہیں جا رہی یونٹ. اچھا. دوستوں کو کہتا ہے آپریشن پہ کیوں نہیں جا رہی, یہ کیا ہے یار, ادھر بیٹھ کے آ گئے, میں تو یونٹ چینج کر لوں گا اپنی. اچھا, صرف آپریشن پہ جانے کے لیے. ہاں, کہتا ہے کہ میں ایس ایس جی میں SSG, چلا جاؤں, اچھا. میں سوچ رہا ہوں کہ ایس ایس جی میں چلا جاؤں. تو یہ یونٹ, تو جب اس کا آپریشن میں آیا نام تو پھر بڑا خوش تھا. اچھا. بہت خوش کہ اب جا رہے ہیں ہم, آپریشن پہ جا رہے ہیں. تو ٹف ایریے میں وہ پہلا ہی آپریشن تھا بلوچستان میں, تو اس میں اس کو کوئی پرابلم تھی, ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, کوئی پریشانی کوئی کبھی ذہن میں نہیں آئی تھی. رہا ہے نہیں. اچھا, 1.5 سال میں پونے 2 سال ہو گئے رہا ہے. ابھی یونٹ ان کی واپس آ گئی ہے وہاں سے. تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ اتنے مشکل مشنوں پہ جاتا ہے. اللہ کے اوپر چھوڑتے, بھروسہ اللہ پہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, جو بھی ہوگا. آنٹی میں نے ہر فوجی سے ایک بات سنی ہے, اور وہ بات سنی ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جو شہید ہونے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کا طریقہ کار, ان کا طرز باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ میں نے ایک سے نہیں, میں نے بہت سارے فوجیوں سے سنی ہے. کیا کیپٹن کاشف بھی ایسے؟ وہ بالکل ایسے ہی تھے. وہ میری بات کا کسی کا غصہ نہیں کرتے تھے. میں پیار سے کہوں جائے, ویسے غصے میں بھی کچھ کہہ دوں تو کہتا تھا بس امی کو کچھ نہیں کہنا کسی نے بھی نا, میری امی کو. تو میرے ساتھ بھی بہت پیار کرتا تھا, ہر کسی کے ساتھ اسی طرح. اور علیحدہ سے مطلب کوئی لالچ نہیں, جیسے بندے کو لالچ ہوتا ہے یہ بنا لو وہ بنا لو. اس نے اپنی پیج ہوتی تھی نا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بس خرچہ کرنا. کسی سپاہی کو کوئی مطلب ٹریجڈی پیش آ گئی ہے تو اس کو پیسے دے دینے, 30-50 ہزار اس کو پکڑا دینا کہ وہ اس پہ مجبور ہے, بے شک کسی سے قرض لے کے اور پھر بعد میں ریٹرن کرنا. تو اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں. وہ کہتا تھا جو آرمی ہے نا, جو ہمارا خاندان ہے, ہمارے دکھ سکھ ایک ہیں. تو ہم تو کہتا میرے وہ سپاہی ہے تو ان کی سسٹر کی شادی ہے, میں نے ان کو پیسے دینے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے دے دیں آپ, اگر آپ کے پاس کام ہے تو ہم سے لے لیں. تو کہتے نہیں میرے پاس ہیں. تو میں نے تو ویسے ہی آپ کو بتایا. میں نے کہا اس نے آپ کو بتایا کہ میرے حالات خراب ہیں؟ کہتا ہاں ہمارے دکھ سکھ ایک ہیں, تو ہم تو ایک دوسرے میں شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں نا. ہم گھریلو کسی کو پریشانی ہو, کچھ ہو, جو بھی ہو, تو ہم اس طرح رہتے ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے. تو ہم نہیں اس طرح رکھتے کہ اپنا دکھ اپنی پریشانی اپنے پاس رکھیں. ہم خوشیاں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں, اینڈ ویری ینگ, ایسے سپوت پیدا کرنا اور ان کی تربیت کرنا وہ بھی بڑا مشکل کام ہے یقیناً, اتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ پیدا کرنا. لیکن اس اچھی نیچر کے اولاد چلے جانا اگر, اور خبر ملنا, جب آپ کو پہلی دفعہ خبر ملی کہ کیپٹن محمد کاشف شہید ہو گئے, ہمیں پتہ چلا رات کو 8 بجے کا ٹائم تھا, تقریباً 8 سوا 8 کا. تو میچ, میرا بڑا بیٹا اور میں ہم بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے. تو فون آیا, بیل بجی, تو اس کے اوپر ان نون نمبر تھا, سیو نہیں تھا وہ. تو میں نے ریسیو کی کال, تو اس نے کہا کہ انکل آپ کیپٹن کاشف کے فادر بول رہے ہیں. کیپٹن کوئی بول رہا تھا, اس کا ڈاکٹر یونٹ کا. تو میں نے کہا جی. تو جب اس نے یہ پوچھا نا آپ کیپٹن کاشف کے فادر بول رہے ہیں, تو میرے ذہن میں کھٹکا آ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں کہا جی میں بول رہا ہوں. کہتا انکل وہ کیپٹن کاشف زخمی ہو گئے ہیں. اچھا, تو آپ دعا کریں. میں کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں, اللہ رحم کرے. تو کال بند کر دی اس نے. بیٹھے, میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا اٹھ کے, بیٹا بھی میرے ساتھ ہی ادھر چلا گیا. تو یہ نماز پڑھ رہی تھی. تو وہاں بیٹھ کے 5-10 منٹ بعد میں نے پھر فون کیا اسی نمبر پہ.
سب میں نے کہا کہ بیٹے کیا ہوا, کیسے زخمی ہوئے ہیں, کوئی مقابلہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, بلٹ لگی ہے کیا, بتاؤ تو صحیح مجھے. وہ کہتا انکل مجھے پتہ نہیں ہے ڈیٹیل, اس نے بتایا نہیں مجھے, تو میں پتہ کر کے آپ کو پھر میں رنگ کرتا ہوں. میں پھر بیٹھ گیا انتظار کرنا شروع. 10 منٹ بعد خضدار سے کرنل صاحب کا فون آیا, سی ایم ایچ سے ڈاکٹر کا, کہ میں خضدار سے بول رہا ہوں, سی ایم ایچ سے, تو آپ کیپٹن کاشف کے فادر ہیں. میں جی. کہتا کیپٹن کاشف شہید ہو گئے ہیں. تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی, تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب سنا تو وہ رونا شروع ہو گیا. بس پھر وہاں سے اٹھا, میں جا کے, چھوٹی بیٹی تھی اور میری بہو تھی کچن میں تھے, ان کو میں نے کہا کہ نہ بناؤ, کھانا رہنے دو. تو انہوں نے کہا کیا ہوا, میں نے بتا دیا کہ کاشف شہید ہو گیا ہے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا, یہ نماز پڑھ رہی تھی, انہوں نے سلام پھیرا سوتے, جب انہوں نے دیکھا تو پھر یہ ظاہر ہے. تو پھر میں نے باقی سب رشتہ داروں کو ادھر ادھر فون کر کے بتایا. تو دل میں دکھ تھا, افسوس نہیں تھا, دکھ تھا. وہ تو اولاد کا ہوتا ہے, اور ساتھ فخر بھی تھا. محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے, چنا ہے, سلیکٹ کیا ہے, اور ہمیں بھی اس کی بدولت جو آخری زندگی ہے بندے کی, جو ایکچول ہے جہاں پہ جانا ہے, تو ایک وسیلہ ایک بن گیا ہمارے لیے, امید ایک بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وسیلے سے ہمیں بھی, اور دوسرا ملک کی حفاظت کے لیے بیٹا قربان ہوا ہے. فخر محسوس ہوتا ہے جب آرمی چیف 2 دفعہ آئے, جنازے پہ بھی آئے تھے, گھر آئے ہیں ہمارے. انکل لیکن آنٹی کی آنکھیں پرنا, تو بہت بیٹے وہ ہر وقت یہی اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, یہ دکھ جو ہے نا یہ کم نہیں ہوتا. تو یہ کام تو نہیں ہوتا نا, وہ بیٹے کا دکھ کبھی جانا ہو تو اس کی مطلب یاد ہر وقت دل میں رہتی ہے. تو آپریشن کے دوران ہی وہ اپنے دوست کو کہہ رہا تھا, وہ ایک پہاڑی پہ کھڑا تھا, دوسرا نیچے کھڑا تھا, وہ دوسرا جو کیپٹن چھوٹا کیپٹن تھا وہ اوپر تھا, تو یہ ایک ان میں سے نیچے تھا. تو اس کو کہتا ہے یار یہ ادھر نا, اگر تم شہید ہو گئے نا تو یہ گانا لگا دینا, کسی کا یار نہ بچے. تو میں ہو گیا تو میں لگاؤں گا. دونوں نے ویڈیو بنائی تھی, دونوں نے ویڈیو اس نے اپنے موبائل سے, اس نے اپنے سے. تو وہ کہتا ہے سر مجھے لگتا ہے آپ لیڈ کرو گے کہ آپ کو شہادت نصیب ہو گئی. وہ ادھر اسلام آباد میں لڑکا رہتا ہے, وہ بھی آیا تھا اسی دن, وہ ساتھ ہی تھا جس دن کاشف کی شہادت ہوئی ہے. تو بس یہ دسمبر میں ان کا ایک اور سپاہی شہید ہوا تھا, تو اس وقت بھی کاشف ساتھ ہی تھے. تو ان کے ایک کیپٹن کے ٹانگ پہ گولی لگی تھی, اور وہ لڑکا سپاہی اس کی گردن پہ لگی تھی, وہ شہید ہو گیا تھا. تو یہ ادھر سے وہ اتنی فائرنگ ہو رہی تھی, تو یہ وہ لڑکا جو جن کا کیپٹن تھا نا, وہ کہتا ہے میں سلام کرتا ہوں کاشی کی بہادری کو. اس نے کہتا ہے اتنی فائرنگ میں ہو رہی ہے تو یہ بھاگتا ہوا آیا, کہتے اس نے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کیا کہ دیکھوں کیا ہو گیا میرے بندوں کے ساتھ. پھر اس نے پیچھے سے آرمی والوں کو مطلب وائرلیس پہ دے دیتے ہیں میسیج. آنٹی ایک شہید کی والدہ ہونے کے حیثیت سے آپ تمام پاکستانی یوتھ کی والدہ کی جگہ رکھتی ہیں. بالکل بالکل. اور آپ والد کی, آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ہم لوگ آپ کا قرض چکانا بھی چاہیں تو نہیں چکا سکتے. کیا پیغام دیں گی؟ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو, سب سن رہے ہیں آپ کو, کیا پیغام یہی ہے کہ ساری مائیں جو اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجتی ہیں تو اپنے دل سے بھیجیں, اور ان کے لیے سب کے لیے دعائیں کریں. میں بھی کرتی ہوں, اور آرمی سے اتنا پیار کریں کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو بھی ہے, مطلب جن عورتوں کے شوہر ہیں تو وہ بھی تو پیچھے ان کے لیے دعائیں کریں, سارے کریں, اور آرمی کو خلوص دل سے ان کے ساتھ تعاون کریں, ہر طرح کا کھڑے ہوں. اور اپنے بیٹوں کو جتنا بھی, میں تو کہتی ہوں آرمی میں جائیں بچے, کیونکہ ایک پاکستان کو ضرورت ہے آرمی کی, اس کے بغیر گزارا نہیں. شہید کی والدہ یہ بول رہے ہیں ناظرین جی, تو جو تنقید کرتے ہیں نا, ذرا سوچ لیں کہ آپ کی تنقید ڈائریکٹ ان کے دل پر جا کے ٹھیس پہنچاتی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے پھر اس وقت.
جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آرمی کے بارے میں کہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا تو پھر دکھ ہوتا ہے نا بیٹے, بہت زیادہ. انکل جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آنٹی تو کہہ رہی ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے, دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. دکھ بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے کہ ایک جو صرف اپنے وطن کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ آرمی میں جاتے ہیں, پیسوں کی خاطر نہیں جاتے, نہ پیسوں کی خاطر جان دی جاتی ہے. یہ عشق کا سودا ہوتا ہے, بالکل وطن سے محبت کا سودا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مختصر سا بتاؤں کہ میرا بیٹا, اس کی ہم نے منگنی کی ہوئی تھی. یہ تھا کہ آپریشن سے واپس آئیں گے کیپٹن صاحب تو ان کی ہم شادی کریں گے. تو اس کے ماموں کی بیٹی کے ساتھ منگنی کی ہوئی تھی, ان کے ساتھ فون پہ گپ شپ کرتے رہتے تھے. تو بتا رہی تھی کہ کزن ہی تھی نا اس کی, کہتی کہ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے, سب سے زیادہ پیار کس چیز سے؟ تو کہتا ہے مجھے سب سے پیارا میرا ملک پاکستان ہے. اس نے پھر پوچھا کہ دوسرے نمبر پہ, اس نے کہا دوسرے نمبر پہ میرے دوست, تیسرے نمبر پہ کہتا تیسرے نمبر پہ میرے ماں باپ, تو چوتھے نمبر پہ وہ کہتی آگے سے میں نے پوچھا ہی نہیں کہ اب میرا تو نمبر ہی نہیں آنا. تو اس نے پرائرٹی جو وطن کو اس کی تھی ماں باپ سے اوپر کرتی ہے, سب سے اوپر, سب سے اوپر. انکل آنٹی آپ لوگوں تو ہر فوجی کا, ہر سولجر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ وطن کے لیے اپنا خون نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ہمت کو سلام ہے, آپ لوگوں کی ہمت کو سلام, آپ کے بیٹی کی قربانی کو سلام, اور ہر اس بیٹے کی قربانی کو سلام, ہر اس بیٹی کی قربانی کو سلام جو اس ملک کے لیے شہید ہو رہے ہیں. جی بالکل بیٹا, اللہ بہت شکریہ انکل آنٹی, آپ لوگوں نے جوائن کیا. آپ لوگوں کو کسی چیز کی ایک بیٹی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. آپ ہماری بیٹی ہو, بالکل ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. صرف ایک التجا ہے, ان لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائیں جنہوں نے اپنے جگر اور دل کے ٹکڑے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے قربان کر دیے. صرف اتنی سی التجا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے چھوٹی سی چیز ٹائپ کر دیتے ہیں اور ان کے دل کے وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں جس کو یہ مرہم لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مت پاک فوج کو اس طرح سے ملامت کریں کہ شہیدوں کی فیملیز جو ہیں پھر وہ دکھ میں مبتلا ہو جائیں. یہ ایک چھوٹی سی التجا ہے, مان لیں تو بہت اچھا, نہ مانیں تو آپ کی مرضی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.